السلام علیکم حضرات ناظرین، میں محمد اسماعیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کی ملاقات اپنے علاقہ کے نامور مفکر اور اسلامی اسکالرز ابن خیر سید اللہ بخشا تسنیم سے کراتا ہوں۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ السلام علیکم جناب تسنیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے دین اسلام کے متعلق کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے سوالات کا جواب دینا پسند فرمائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ۔ اچھا جناب، جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود آپ انٹرنیٹ پر دینی گفتگو کرتے ہیں، اور ٹیبل ٹاک میں بھی بغیر کتابوں کے آپ کو کیسے معلومات حاصل ہوتی ہیں؟ بات یہ ہے جہاں تک ہے تاریخی معلومات کا تعلق، تو وہ تو میں نے کچھ نہ کچھ تاریخیں پڑھی ہوئی ہیں، جی، ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے، مگر میں تھوڑی بہت یعنی ابن خلدون کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ الفا سیوطی کا مطالعہ کیا ہے، الفاروق کا مطالعہ کیا ہے، مگر میرے پاس ایسا کیمرہ نہیں ہے کہ میں کتاب میں دکھا سکوں، اور دکھاؤں کس لیے؟ ہر ایک کے پاس تو کتابیں نہیں ہوتی، میں کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں، جس کے پاس ہو تو پڑھ لیں۔ باقی رہی یہ بات کہ میں زیادہ کتابیں نہیں رکھتا حدیث وغیرہ کی، میں زیادہ تر قرآن مجید ہی کی قرآن مجید کی آیات صحیح بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سوال ہے۔ اچھا قبلہ، کیا دینی معلومات کے لیے آپ علماء دین سے بھی کوئی استفادہ لیتے ہیں؟ ہاں، علماء دین کی تقریریں انٹرنیٹ پر سن لیتا ہوں، ٹھیک، ویسے بھی علماء دین کے خیالات سن لیتا ہوں، مگر علماء دین کی میں اتباع نہیں کرتا۔ صحیح، میں ان پر تنقید بھی کرتا ہوں، تائیدی یا تردیدی، جو میرے ذہن میں آتا ہے میں خود سوچتا ہوں کہ یہ عالم دین صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، یعنی میں تنقیدی نظر سے دیکھتا ہوں، اور پھر اپنے طور پر ایک فیصلہ قائم کرتا ہوں۔ میں علماء دین پر مکمل یقین نہیں رکھتا۔ اچھا، آپ ہمیشہ قرآن سے بیان کرتے رہتے ہیں، ہاں، کیا آپ نے قرآن کی کوئی تفسیریں پڑھی ہیں؟ زیادہ تفصیل نہیں پڑھی، ویسے میں نے صرف حاشیہ پر جو لکھتے ہیں مولوی صاحب، وہ یعنی ہر ترجمہ شدہ قرآن مجید جو ہے اس کے حاشیہ پر آیاتوں کی تفسیر وہ لکھتے ہیں، وہی پڑھ لیتا ہوں، میں ان کے خیالات کو سمجھ لیتا ہوں، میں ان تفسیروں پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں جب حاشیہ پر تفسیر جو کہ جب اس پر یقین نہیں کرتا تو دوسری تفسیریں کیوں خریدوں؟ جب مجھے اس پر یقین ہی نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو کچھ پچھلے لوگ لکھ گئے ہیں وہ بھی انسان تھے، وہ نبی نہ تھے، امام نہ تھے، معصوم نہ تھے، وہ بھی ایک مولوی تھے، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق جو ان کے دل میں آیا، ذہن میں آیا، انہوں نے لکھ دیا، تو ہم ان کے پیچھے لگے رہے تو وہ ہم قدامت پرست ہوئے، تو ہم قدامت پرست نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے لوگ کچھ کہیں گے کہ انہوں نے جناب رسول کریم کی احادیث کی روشنی میں تفسیر کی ہے، تو جب احادیث پر یقین نہیں ہے موضوع ہو سکتی ہے، تو تفسیر کی یقینیں جو ہیں وہ بھی موضوع ہو سکتی ہیں، وہ بھی موضوع ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں تفسیر نہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں قرآن پر خود تدبر فی القرآن کرتا ہوں۔ اچھا، آپ قرآن سے کس طرح مطالب اخذ کر لیتے ہیں؟ وہ قرآن مجید کے بیان سے اور اس کے سیاق و سباق سے مطالب معلوم ہو جاتا ہے۔ صحیح، ہاں، اچھا، ایک چھوٹا سا سوال کہ بعد از رسول امت کی ہدایت کے لیے کسی ہادی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں، ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ بعد از رسول کی امت کے لیے صرف کسی ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے ہادی بن جائیں، کیونکہ ہادی نہ ہو تو کوئی اگر اس طریقے سے امت میں انتشار پیدا ہوگا، اتحاد نہ رہے گا، اور ان کو مسائل اور ہدایت کون کرے گا کہ یہ ہادی کا ہونا ضروری آدھا ضروری ہے، ورنہ تو انتشار پیدا ہو جائے گا، ورنہ اور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، ہادی کا ہونا میں ضرور سمجھتا ہوں۔ اچھا، بعد از رسول آپ کس کو ہادی سمجھتے ہیں؟ میں بعد رسول ہادی سمجھتا ہوں جو رسول کریم نے اپنے آخری خطبہ غدیر قوم میں فرمایا کہ ایھا الناس انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم نے اس علم پر
ان سے تعلق قائم رکھا تو میرے بعد گمراہ نہ ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت، تو میں اہل بیت کو بطور ہادی اور اللہ کی کتاب کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر صرف قرآن مجید سے نتائج اخذ کرتا ہوں، مطالب قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ میں بخاری، مسلم وغیرہ جو دیگر لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ان لوگوں کو لکھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو کیا پڑھنے والوں کو ہلاکت ہے؟ یہ ہم لوگوں پر مسلط کر دیں، رسول نے فرمایا سے ضرور تسلیم کرو جبکہ وہ قرآن سے اس کی مطابقت نہ ہو حدیث کی۔ تو اس لیے میں قرآن مجید سے مطابق اخذ کرتا ہوں اور اہل بیت کو اپنا ہاتھ تسلیم کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے جو حدیث پڑھی ہے ابھی، ہاں اس حدیث کی کیا صحت کی دلیل ہے؟ ہاں شاہ، یہ بہترین سوال آپ نے کیا ہے۔ حدیث کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ کوئی حدیث ہو اس کی مطابقت قرآن سے کرے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کے انی طرح تو فکم سے کرے کتاب اللہ و عصرت اہل بیت۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مسلمہ بین المسلمین ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم میں کوئی تنازع ہو، اختلاف ہو تو اللہ رسول کی طرف لے آؤ۔ اللہ رسول کی طرف لے آنے کا مقصد اسی قرآن کی طرف لے آنا ہے، اللہ کا کہیں اور دفتر کھلا ہوا نہیں ہے۔ تو تنازع ہوگا تو ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، جبکہ اس حدیث کے متعلق ایک تو تنازع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے، اور اہل بیت سے یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت ہر کبھی برائی کو اللہ دور رکھے اور انہیں ایسا پاک رکھے، اے اہل بیت تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، کیونکہ اہل بیت پاک۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرما دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور قرآن مجید میں بھی کوئی شک نہیں، اہل بیت میں بھی کوئی شک نہیں۔ ایک تو یہ دونوں راہ شک ہوئے، اس لیے ان دونوں کی اتباع کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے وَمَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی وہ لوگ ان کو یہ قرآن گمراہ کرتا ہے جو اس کو جدا کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملا کر رکھو۔ تو اہل بیت کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ملا کر رکھو، کیونکہ یہی چیز ہے جو رسول نے فرمائی۔ قرآن نے تو یہ فرما دیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا، ویسے قرآن مجید کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ من یؤت اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو اللہ اور رسول کے فرما بردار ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبی، صدیق، شہید و صالحین۔ اور یہ صدیق اور صالحین یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت کو اللہ نے پاک و طاہر کرا دیا۔ تو اس حدیث کی سچا ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اہل بیت پاک ہے، اور اللہ نے فرمایا انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی کتاب، ہدایت، قرآن مجید پڑھو اور اہل بیت کے ساتھ رہو، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو انعام یافتہ یہ ہے، اہل بیت ہے، اصحاب تو نہیں انعام یافتہ، اہل بیت ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے اور حکم کریں۔ اچھا، میں چھوٹا سا ایک اور سوال کہ ویسے دلیل سے کیا مراد ہے؟ دلیل کیا چیز ہوتی ہے؟ دلیل وہ چیز ہے جو کسی چیز کے مثبت یا منفی یا وجود یا عدم وجود کو ثابت کرے۔ ٹھیک ہے، جو کسی چیز کے وجود یا عدم وجود کو ثابت کرے، یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل۔ صحیح۔ جو چیز ہمیں یعنی کہ دیکھنے سے معلوم نہ ہوتی ہو، بصارت سے معلوم نہ ہو، عقل کی روح سے اس پر دلیل قائم کی جاتی ہے، یہ ہے، یہ چیز موجود ہے، جو کہ پریکٹیکل میں تجربے نہ ہو اور دیکھنے سے معلوم نہ ہو، تو عقل سے ہی معلوم کیا جاتا ہے۔ اور جو چیز یعنی دلیل وہ چیز ہے جو کسی چیز کے وجود یا عدم وجود کو ثابت کرے اور کسی چیز کے مثبت یا منفی ہونے کو ثابت کرے۔ یاد رکھیں کہ دلیل
ایسی معتبر قاطع دلیل وہ ہونی چاہیے. دلیل محتاج ہے، دلیل نہیں ہوتی. جس دلیل کے لیے پھر دلیل لانا پڑے وہ دلیل ہی ہے. دلیل محتاج دلیل نہیں ہوتی. تو آپ ہاں کیا معلومات کے لیے حدیث بہتر دلیل ہے؟ نہیں، معلومات کے لیے حدیث بہتر دلیل نہیں ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث تو محتاج ہے اس بات کی کہ اس کی تحقیق کرے کہ آیا یہ سچا ہے یا غیر سچا، معتبر ہے یا نہیں ہے. حدیث اس چیز کی محتاج ہے. تو جب جو چیز محتاج دلیل ہو وہ قطعی دلیل نہیں ہو سکتی. البتہ قرآن مجید کی آیت کی تشریح میں حدیث پڑھی جا سکتی ہے یا حدیث کی مطابقت پھر قرآن حدیث سے کی جائے. یعنی حدیث پہلے پڑھی جائے تو آیت بعد میں پڑھی جائے کہ ایک حدیث کے مطابق آیت یہ ہے. اگر آیت پڑھی جائے تو اس کے مطابق حدیث پیش کی جائے کہ اس آیت کی تشریح میں رسول نے یہ فرمایا ہے، تو پھر تو وہ ٹھیک ہے. ورنہ حدیث بنا تو خود کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی موضوع حدیث کتابوں میں بھرمار لکھی ہوئی ہے. شیعہ کی کتابوں میں بھی کھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ حدیث نے مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اندر تفرقہ پیدا کیا. یہ حدیث اگر یہ قرآن پر ساتھ مجتمع ہوئے سب ایک ہو جائے گا. آگے بات ہے. کیا آپ اصحاب کو نہیں مانتے؟ نہیں، دیکھو جہاں تک ماننے کا تعلق ہے وہ مانتے ہیں کہ اصحاب رسول تھے. ان میں بہت نیک وفادار جانثار صحابہ تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہ منافق تھے. کہلاتے تو وہ بھی اصحاب تھے. منافقین کا بہت ہی کیا ہے قرآن میں. ہم یہ جہاں تک اصحاب کے وجود کی دلیل ہے تو وہ ہم مانتے ہیں اصحاب تھے. مگر اصحاب کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصحاب کو ہادی نہیں مانتے، کیونکہ صحابہ کو تو خود ہادی کی ضرورت ہے. وہ تو محتاج ہدایت ہیں. جو محتاج ہدایت ہوتے ہیں وہ ہادی نہیں مانتے. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. آیت نمبر 35 ہے سورہ یونس. اللہ نے فرمایا افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یهدى فما لکم کیف تحکمون. آیا کہ ایک وہ ہے کہ وہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس کی اتباع کی جائے، یا خود امن لا یہدی یا حق کی طرف وہ ہدایت نہیں کر سکتا الا ان یهدى مگر وہ محتاج ہدایت ہے، یا اس کی اتباع کی جائے. فما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون کیسی بات کرتے ہو. جو محتاج ہدایت ہے وہ ہادی نہیں بنتا. اور جو محتاج، کیونکہ اہل بیت محتاج ہدایت نہیں ہے، یہ پاک و طاہر ہے. اصحاب محتاج ہدایت ہے. ویسے اللہ اور رسول نے ہادی مقرر نہیں کیا، تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یا اہل بیت اصحاب کو کہ میں تمہارے درمیان اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں. اور اس حدیث کی ایک اور حدیث بھی ہے جو اس حدیث کی کو تصدیق کرتی ہے. وہ ہے کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینہ نوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، من رکب فنجا. یہ حدیث بھی ہے. تو یہ دونوں حدیث ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. تو اہل بیت ہادی ہیں، اصحاب تو مہتدی ہیں، اور رسول نے اہل بیت کو ہادی مقرر. اور دوسرا اچھا سوال یہ ہے کہ اگر خلفائے ثلاثہ صحیح خلیفہ رسول نہ تھے تو حضرت علی نے جنگ کیوں نہ کی؟ ہاں، یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے. سوال یہ ہے کہ رسول کریم نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تھا. اگر وہ اس کو خلیفہ مانتے تو یہ فرما برداری تھی اللہ اور رسول کی. اللہ تعالیٰ پاک رسول نے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا. جب اس نے کہا من کنت مولا ہو، یعنی 18 دن آئے غدیر خم کے مقام پر پالانو کا ممبر بنا. تو رسول کریم نے پہلے یہ فرمایا میں تمہارے دن اہل بیت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر دکھایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مالک اس کا مالک علی ہے. تو وہ اللہ کے رسول خلیفہ بنا چکے تھے حضرت علی کو. وہ ایک خلیفہ بنے ہوئے تھے. انہیں خلیفہ بننا نہ تھا، انہیں کسی نے منتخب نہ کرنا تھا. وہاں پر الیکشن نہ ہونا تھا کہ ایک طرف حضرت علی سٹینڈ لیتے دوسری طرف دوسرا سٹینڈ لیتا جس کو چون لیا جاتا. یہ جمہوریت نہ تھی. اس جمہوریت کا، اس انتخاب کا پورے قرآن مجید میں آدم سے لے کر بندہ تک کہیں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. تو یہ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے.
اگر اب کوئی حضرت علی کو خلیفہ مانے تو وہ اللہ رسول کا فرما بردار ہے، اگر کوئی نہ مانے تو دین میں سختی نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے قرآن مجید میں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت سے گمراہی سے ہدایت کا راہیں جدا ہو چکے ہیں، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ جب سختی نہیں ہے تو اللہ کا حکم ہے اے رسول میرا حکم پہنچا دو، کوئی تسلیم کرے تجھے میری بات کو، میرے حکم کو، ٹھیک ہے، کوئی نہ کرے تسلیم، من یؤتی رسول اللہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی، اگر کوئی منہ پھیرے فما ارسلناک علیہم حفیظا، میں نے تجھے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ تو ان سے تو حکم پہنچانا ہوتا ہے، لڑنا نہیں ہوتا، جنگ نہیں ہوتی دین کے معاملے میں، کوئی تسلیم دین میں جبر نہیں ہے۔ تو یہ حضرت علی کو خلیفہ رسول مان لینا یہ تھا اللہ کی طرف سے حکم اور رسول کی طرف سے حکم تھا، اور حضرت علی نے لڑنا نہیں تھا، اگر مان لیتے تو مان لیتے، اگر نہیں مانا تو علی علیہ السلام نے جنگ نہیں نہ کرنا تھی۔ دوسری ایک بات میں اور سمجھا، یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 53 سے پڑھ رہا ہوں میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 53، ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ ایک تو یہ حکومت ہوگی کہ اگر ان کو حکومت مل گئی تو وہ لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیں گے۔ یہ آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 53۔ اچھا، تو یہ لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیں گے، اچھا، یہ لوگوں کو ان کو حکومت مل گئی، ان کو حکومت مل، ام لہم نصیب من الملک، اگر ان کو ملک مل گیا تو فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، یہ لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگ تو حسد کرتے ہیں اگر اللہ کسی پر اپنا کوئی فضل کر دے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے اور ہم نے فآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ فمنہم من آمن بہ، کچھ تو ہیں کہ انہوں نے مان لیا، یعنی ان کی کتاب و حکمت دی، ملک عظیم دیا، کچھ نے تو ان کے ملک عظیم کو اور کتاب و حکمت کو، ان کی سرداری سیادت کو مان لیا۔ ومنہم من صد عنہ، کچھ نے راہ روکی۔ اب اگر حضرت علی جنگ کرتے ابو بکر حکومت پر آ چکے تھے تو یہ کون فیصلہ کر سکتا تھا کہ حقیقی خلیفہ ابو بکر اور حضرت علی راہ روکنے والے ہوئے یا حقیقی خلیفہ علی اور راہ روکنے والے ابو بکر عمر ہوئے؟ تو اس لیے لڑنا نہ تھا، لڑتے تو اشتباہ پیدا ہو جاتا، آنے والے لوگ یہ سمجھتے کہ حقیقی خلیفہ تو ابو بکر تھا، اگر حضرت علی چاہے خلافت پر آ بھی جاتے تو اس لیے اس کی راہوں کی قرآن کی روح سے علی نعوذ باللہ من ذلک برا ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے آج کے لوگ اور باقی غیر مسلم وہ یہ سوچتے کہ نبی نے کوئی ایسی دین نہ تھا، انہیں حکومت قائم کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذلک نبوت کا ڈھاؤن رچایا، تو اس کے بعد اس کے اہل بیت کا ساتھ حکومت پر لڑ گئے۔ اگر دین تھا تو دین تو ان کے پاس تھا، پھر لڑے کیوں، جنگ کیوں کی؟ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، بلکہ ان کو خود تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کا حکم ہے مجھے مانے، مجھے فیصلہ شریف اللہ مانے تو ٹھیک ہے، تو نہ مانے تو اس سے لڑنا نہیں، بس تو میرا حکم پہنچا۔ اچھا، کہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو تو حضور نے خلیفہ نامزد کیا تھا کیونکہ آپ کی اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر نے نماز، آپ نے یعنی کہ حضرت ابو بکر کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہی نہیں، یہ تو حدیث کی کتاب، حدیث کی کتاب ہے، حدیثوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تو حضرت رسول نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اگر حکم دیا ہوتا تو پھر پیچھے سے خود نہ جاتے، دو آدمی کو سہارا، مجھے سہارا دو، اور جبکہ آپ کے علیل تھے دو، ایک حضرت علی کے حضرت عباس انہوں نے اٹھایا، وہ اٹھا کر لے جا رہے تھے، رسول کے چال نہ رہے تھے، چاہے رسول کریم کو پکڑا ادھر ادھر کندھوں سے، تب بھی اس کا پاؤں جو تھے
وہ زمین پر لگتے چلے جا رہے، وہ قوم تبدیل نہیں کر رہے تھے، افاقہ تو نہ تھا۔ تو اس کا مطلب تھا رسول کی ان کی مجبوری تھی کہ اس نے دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے، یہ کیسے آ گئے بغیر حکم کے؟ یہ تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ رسول بہت علی نے جاؤ نماز پڑھا، اور انہوں نے کہہ دیا رسول نے حکم دیا، رسول نے حکم دیا ہوتا رسول خود نہ جاتے، پہلے تو یہ حکم دیا۔ بہرحال ہمیں اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے روایت پر۔ بات یہ ہے کہ یہ اگر رسول نے مقرر بھی کیا ہو تو رسول کی عدم موجودگی پہلے اور صحابی جماعت کراتا ہے نماز کی، تو وہ نماز کے وہ امام مقرر ہو گئے، خلیفہ تو نہ بن گئے۔ خلافت کے لیے اعلان ضروری تھا، یہ چوری چھپے کیا ایسے نشانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ نماز پڑھانے کی روایت پہلے صحیح نہیں ہے، اگر صحیح بھی ہو تو وہ ہم اسے وہ امام الصلاۃ کو تسلیم کر سکتے ہیں، وہ بھی امام کا امام الصلاۃ، اب اہل بیت کا نہیں، نہ رسول کریم کا۔ یہ تو رسول کریم کو 17 نماز پیچھے پڑھا دیتے ہیں، یہ تو بالکل بات غلط ہے۔ امام مگر خلیفہ تو نہیں ہو سکتا، خلافت کے لیے امام نے اعلان کرنا تھا کہ میرے بعد یہ ہے، بس بات یہ ہے، اور آگے کوئی بات ہو تو۔ اچھا ایک سوال کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ہاں پھر آدم کو پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، کہ کیا وہی خلیفہ خدا تھے آدم یا باقی اولاد آدم بھی خلیفہ خدا ہیں؟ بات یہ ہے انسان کے علاوہ جو باقی مخلوق ہے، یعنی حیوانات ہیں، نباتات ہیں، معدنیات ہے، جو کچھ بھی ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، زمینیں ہیں، میدان ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب چیز پر انسان خلیفہ خدا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تصرف میں ان چیزوں کو لا رہا۔ خلیفہ خدا کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو، یعنی حیوانات کو، پانی کو، سمندروں کو، ہر چیز کو انسان اپنے تصرف میں، اپنے استعمال میں لا رہا ہے، ان پر انسان حکومت کر رہا ہے۔ اور جہاں تک انسان پر خلافت خدا بندی کا حکم ہوتا ہے کہ وہ کوئی معصوم ہے، نبی یا معصوم ہی خلیفہ ہو سکتا ہے، عام آدمی بادشاہ تو ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں۔ اور یہاں پر آپ نے یہ آدم کی خلافت کا ذکر کیا تو میں ایک عرض کر دوں، پہلا خلیفہ کا حضرت آدم علیہ السلام، تو اس پہلے خلیفے کے وقت اللہ نے فرمایا انی جاعل، بے شک میں ہوں بنانے والا۔ یہ جاعل اسم فاعل ہے، یہ صاحب علم لوگ سوچ رہتے ہیں، اسم فاعل کی صفت ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ عالم، میں کہوں کہ میں عالم ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اب کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں معلومات رکھتا ہوں، میں عالم ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں کاتب ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب لکھتا ہوں، کاتب ہوں یہ نہیں، میرا کام لکھنا ہی ہوتا، میں لکھتا رہتا ہوں، میں کاتب ہوں، لکھتا رہتا ہوں، لکھتا رہا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، لکھتا رہوں گا۔ یہ تمام کو چاہتا ہے اس فاعل کی صفت، فاعل کے لیے دائم ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل، میں ہوں بنا، تو مخلوق نے مخاطب کی، اسے خلیفہ نہ بنا، یہ تو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، آتاج علم یفسد فیہ و یفسد الدماء۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مخلوق کا کہنا نہیں مانا۔ اس مخلوق میں سے ایک تو اتنا بازد ہو گیا جو اس نے کہا میں کبھی سجدہ دے کروں گا نہیں، تو اللہ نے فرمایا فاخرج منہا علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اللہ نے لعنتی قرار دے دیا، بگڑ گیا، وہ لعنتی ہو گیا، یعنی اللہ کا حکم اٹل تھا۔ یہ ان کی ثواب بھی پر نہ تھا کہ تم چاہو تو سجدہ دے دو، نہ چاہو تو نہ دو، اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ اس کو لعنتی قرار دے دیا، لعنتی قرار دے دیا شیطان۔ تو اب اللہ نے کہا میں ہوں بنا، یہ صفت تو اللہ کیا خلیفہ وہ بنا رہا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تمام خلیفہ اللہ نے منتخب، مخلوق نے کسی کو منتخب نہیں کیا، مگر ہمارے رسول کے وقت منتخب کیوں کیا گیا؟ جبکہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 68 میں 68 میں اللہ نے فرمایا ہے واللہ یخلق ما یشاء، اللہ ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے، ویختار، اور جسے چاہے وہ منتخب کرتا ہے، چن لیتا ہے، وما کان لہم الخیار، اور یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کوئی اور کم ہے، یہ اللہ ہی چنتا ہے خلیفے اور وہ نہیں بنا سکتے۔ چلو آگے۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کیوں بھیجے؟ لوگوں نے حالانکہ نبیوں پر ظلم کیے ہیں،
اللہ ہر انسان کی طرف ہدایت بھیج دیتا، نبیوں پر ظلم کیوں ہوتا رہا ہے؟ نہ کرواتے نبیوں پر ظلم۔ ہاں وہ یہ بات ہے کہ اگر نبی نے بے کہا انسان جب علیحدہ علیحدہ ہدایت بھیج دیتا تو اس صورت سے وہ لوگوں میں اتحاد قائم نہ ہو سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ ان تمام لوگوں کو کسی ایک شخصیت کے تابع کر کے ان میں اتحاد پیدا کرنا، اس لیے نبی بھیجا۔ اور نبیوں کو پر ظلم کیا تو ظلم کرنے والے ظالم جو ہے وہ آخر جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے تو انسان کی بھلائی کے لیے اتحاد قائم کیا۔ اور کوئی سوال ہے؟ اچھا وہ جو یعنی کہ ان میں اتحاد پیدا نہ ہوتا تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبی بھیجے ہیں اور وہ مختلف شریعت لے کر آئے ہیں، اس طرح لوگوں میں اختلاف تو پیدا ہوا ہے۔ نہیں وہ مختلف سے لے کر نہیں ہے۔ لوگوں کو ایک نبی پر عقیدت قائم ہو جاتی تھی، وہ اپنے نبی کو چھوڑ کر اگلے نبی کو تسلیم نہ کرتے تھے، ورنہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ کا شریعت ایک ہی ہے۔ جو کچھ اللہ نے حرام کیا آدم کے بعد محمد مصطفیٰ تک وہ چیز حرام، جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے۔ اور ایک ہی تعلیم تھی کہ اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرو، دوسروں کی عبادت نہ کرو، شرک و کفر سے ہر نبی نے منع کیا۔ تو یہ دین ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے سورت شورا کی آیت نمبر 13 میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی کہ تمہارے لیے دین کا ایک راستہ ہے۔ جو کہ وصیت کی تھی ہم نے نوح کو جس چیز کی وہی تو تیری طرح میں رسول وہی کی ہے، اور ہم نے وہی یعنی کوئی ایک راستہ جو وصیت نوح کو کی تھی تیری طرح بھی وہی ہم نے وہی کر دیا ہے، اور وہی وصیت ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی، اور یہ کہ عاقب الدین کہ دین پر قائم ہو جاؤ، بلا تتفرقوا اس میں فرقے نہ بناؤ۔ یہ دین ایک ہی ہے، وہ انبیاء مختلف ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب لوگوں میں اختلاف ہونے لگا تو پھر یعنی شریعت میں تبدیلی لانے لگے تو پھر کوئی نبی آ جاتا، جب گمراہی آنے لگی، جب اس بد ایسا ان میں کوئی یعنی فعل قائم ہو جاتا، گمراہ ہونے لگے، اللہ نبی بھیج دیتا، ورنہ دین ایک ہے، مختلف نہیں ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ بس ایک چھوٹا سا سوال پھر ہم اپنی نشست ختم کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، سب نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، مگر درود صرف 2 نبیوں پر ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم پر، محمد اور آل محمد پر۔ ایسا کیوں ہے؟ باقی نبیوں پر کیوں نہیں آتے؟ ہاں یہ آپ نے سچ فرمایا۔ بات یہ ہے کہ نبی تو سارے تھے، فرما بردار سارے تھے، شریعت و پیغام سب نے پہنچایا، مگر قربانی ان 2 نبیوں نے دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان دی ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ نے قربان دی ہے؟ حضرت ابراہیم کی قربانی کسی چھپی ہوئی نہیں ہے، مجھے آیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کو آگ نار نمرود میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ تو گئے، اللہ نے بچا لیا، مگر حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے سے پہلے علم تو نہ تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ میں ایک چھوٹا سا سوال نتیجے کا علم نہ تھا۔ ہاں چھوٹا سا ایک سوال پیدا ہے ہاں کہ حضرت ابراہیم نے دی ہے اپنی جان کی قربانی، ہاں پاک پیغمبر نے اپنی جان کی قربانی نہیں دی۔ میں عرض کرتا ہوں نا، تو اس نے اپنی جان قربان دے دی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا بیٹا اسماعیل، پہلے یہ حکم آ گیا اپنی بیوی حاجہ کو اور اسماعیل کو بے آب ہو گیا، بے آب ہو گیا، میدان میں چھوڑ جائے جہاں پر نہ کوئی انسان، نہ پانی ہو، نہ کوئی چیز ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو علم نہ تھا یہ زندہ رہیں گے، اللہ کی فرمان برداری میں تو اس نے وہاں ان کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی اس کی قربانی ہوئی۔ پھر کیونکہ اپنی نوجوان بیوی کو اور چھوٹے معصوم بچے کو، 4 ماہ کے بچے کو ایسے بیابان میں چھوڑ دینا یہ بڑی بات ہے، قربانی تھی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دو تو حضرت ابراہیم نے ایسا کر دیا، یہ اس کی قربانیاں تھیں۔ تو جب یہ قربانی دے چکے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرما دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے رب نے اس کو آزمایا تو وہ اپنے آزمائش میں پورا ہوا، ابراہیم نے اپنی آزمائش پورا اترا تو اللہ نے فرما دیا کہ اب تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔
جاہلوں کا میں یعنی تجھے لوگوں کے لیے میں نے امام بنا دیا. تو اس ابراہیم نے آپ کو کیا کہ میں دنیت اور میری اور باقی اولاد اللہ نے فرمایا اللہ جناب عالم العالمین امامت تو تیری اولاد میں رکھوں گا مگر ظالم اس میرے عہد کو نہ پائے. یعنی ظالم بھی تھے تو اولاد ابراہیم میں سے, اور پھر اس کی قربانی ہوئی تو اللہ نے اس کے نشان بھی رکھے. یعنی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی, اب وہیں پر قربانیاں ہوتی ہیں اسی مقام پر. دوسری بات ہے جہاں حضرت حاجرہ دوڑنا پڑتا ہے, اور اسی طرح 3 میناریں بنا دیا ان کو راضی کرنا پڑتا ہے, اور وہ ابراہیم نے جو مسجد بنائی اس کا طواف کرنا, اس نشانیاں رکھی گئی ہیں. اور اسی طرح پھر حضرت محمد مصطفیٰ حکم ہوا ان آتینا کل کوثر, میں نے تجھے بھلائی کو کثیر عطا کر دی. ان آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر, اللہ کی بارگاہ میں نماز شکرانہ ادا کر, تو میں نے تجھے بہت بھلائی عطا کی ہے. وانحر, اور یہ قربانی بھی کر, قربانی بھی کر. تو رسول کریم گھبرا نہ جائے کہ اے اللہ تو مجھے لاوند کرنا چاہتا ہے, تو اللہ نے پہلے فرما دیا میں شان ہے تیرا دشمن لاوند رہے گا. یعنی تیرا دشمن لاوند رہے گا, تو لاوند رہے, تیری اولاد کو پھیلانا میں خالق اکبر کا کام ہے, مگر یہ قربانی دینا ہوگی. تو حضرت یہ معراج کے بعد قربانی یہ کربلا کا منظر دکھایا گیا. حضرت رسول کے میں قربانی قبول فرمائی, حضرت رسول کے میں وطن چھوڑا ہجرت فرمائی, وہ قربانی ہوئی. حضرت رسول کریم کے عزیز و اقارب شہید ہوئے تو وہ قربانی ہوئی. حضرت رسول کریم کو خود علم تھا کہ لوگ میرے دشمن مجھے قتل کریں گے یا کسی طرح, آخر ان کو زہر ملی تو جسم قربانی ہو تو تبلیغ جاری رکھی نا, تو یہ قربانی ہوئی. حضرت رسول کریم کی اولاد کربلا میں قربان ہوئی, تو اس لیے اللہ نے فرمایا اب ابراہیم پر اس وقت حکم دیا تھا ان لوگوں کو کہ ابراہیم پر درود و سلام پڑھو, اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ بھی محمد پر درود و سلام پڑھا تم بھی, اور رسول کریم نے فرمایا کہ مجھ پر اس طرح درود و سلام پڑھو کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, یعنی کہ میری آل پر بھی پڑھو. تو محمد اور آل محمد پر, کیونکہ آل محمد نے بھی قربانی دی ہے, جن کی قربانی ہوتی ہے درود ان پر ہوتا ہے. یہ 2 نبیوں کی قربانی ہے, اس لیے درود انہیں پر ہے. اور مہربانی, شکریہ سے بہت اچھی معلومات دی ہے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ہمارا چینل دیکھا اور ہماری اتنی گفتگو سنی. انتظار فرمائیے, ہم اگلی نشست میں حاضر ہوتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد. شکریہ, اللہ حافظ.